بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أفلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-बक़रा आयत 253 टू 273 करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का रुसूलु फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, यानी ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम किया है और इनमें से बाज़ के दर्जात बुलंद किए, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको वाज़ेह निशानियाँ देकर रूहुल क़ुद्दूस के साथ इनकी मदद की गई थी। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो इन रसूलों के बाद आने वाले लोग बाहम ना लड़ते, जबकि इनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने आपसी इख्तिलाफ़ात में आकर ये लोगों ने एक दूसरे को इनकार करने लगे। तो जो ईमान लाए और कुछ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, यानी कुफ़र करने वाले ज़्यादा है और ईमान लाने वाले बहुत कम है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो वो आपस में नहीं लड़ते थे, ना ही इख्तिलाफ़ात करते थे। तो अल्लाह ताला जिसके दिल में हिदायत है उन्हें हिदायत नसीब फरमाता है, जिसके दिल में नहीं है अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। तो हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत तलब करनी चाहिए। तो बाज़ रसूलों पर बाज़ को अल्लाह ताला ने ख़ुद फजीलत दी है, तो हम यहाँ पर किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमारा ईमान हर नबी पर होना चाहिए। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से हम अपनी ज़ाती मसले मसाइल को क्या करते, शरीयत में लाते, तो इसीलिए एक दूसरे की बात मानने सुनने की कोशिश नहीं करते। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम सबको एक उम्मत पर, एक ही नबी पर, एक ही शरीयत पर चला सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर नबियों को, आसमानी किताबों को भेजकर इंसानों को आज़माना चाहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमाम अंबिया पर फजीलत ना दो, ये अदब व एहतराम के तौर पर आपने कहा था, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि तमाम नबियों पर फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। तो इसकी वजह से झगड़े व फसाद से बचना चाहिए, ताकि हम आपस में इख्तिलाफ़ात अगर फ़ौक़ियत देने पर करेंगे तो अमल तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। तो हमें असल अमल करना है ज़िंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी शरीयत नाजिल करके एक ही रास्ता इख्तियार करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं किया ना, बल्कि इम्तिहान के तौर पर उनको आज़ादी और इख्तियार दिया है। अब जो रास्ता आप चुनेंगे उसके मुताबिक आखिरत में जज़ा व सज़ा पाएंगे। तो हम मुसलमानों के लिए इसमें दावत हक़ और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने की ज़रूरत है, ये बताया गया। तो सख्त ताकीद ये हुक्म है, हम में से अगर ये काम छोड़ देंगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन फिर हमको ज़रूर पकड़ेगा। आयत 254 में देखें, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने हमको जो कुछ अता फ़रमाया है उसमें से हम दीन की राह में ख़र्च करें, इससे पहले कि हमें मौत आ जाए, जिसके बाद न तिजारत है न दोस्ती और शिफात काम आएगी। तो ज़िंदगी में हम अपनी आखिरत की तैयारी करना ज़रूरी है। यहूद व नसारा और कुफ़ार मुशरिकीन अपने अपने पेशवाओं यानी नबियों, वलियों, बुज़ुर्गों, पीरों, मुर्शिदों में ये यक़ीदा रखते थे कि वो हमारी क़यामत के दिन शिफात करवाएंगे। इस आयत में यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के पास ऐसी कोई किसी की शिफात करने का हक़ किसी को नहीं दिया गया। जो आज के दौलतमंद है वही क़यामत के दिन गरीब होंगे, सिवाय उसके जो अल्लाह की राह में नेकी के कामों में खर्च करता है। तो मोमिन गरीब होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले जन्नत में जाएगा अगर वो ईमान वाला हो। तो सदक़े में दो चीज़ें देना अफजल है। तो शिफात की इजाज़त अल्लाह ताला जिसको देगा सिर्फ़ और सिर्फ अहले तौहीद की बिना पर देगा, और अगर किसी का ख़ातिमा अगर तौहीद पे नहीं है तो फिर उनको किसी की भी शिफात काम नहीं आएंगी। आयत 255 देखें, ये आयतल कुर्सी है। इसमें आयतल कुर्सी की फ़जीलत ये है कि ये अजीम आयत है
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم الحی القیوم بھی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا، باقی رہنے والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اس کی فضیلت دیکھیں، یعنی قرآن کی عظیم آیت ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطانوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور 1/4 قرآن کا اس سے ثواب ملتا۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی بنا بات کرے کے پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی، اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ اکتاتا، تو یہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ وسیع کرسی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی پڑ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ قرآن میں سب سے عظیم افضل آیت کون سی ہے؟ تو بار بار یہی فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر بار بار پوچھنے کے باوجود بھی آپ کا جواب یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو المنظر، اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھے مبارک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، قیامت والے دن آیت الکرسی کی زبان ہوگی، ہونٹ ہوں گے، اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی عظمت بیان کرے گی۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری ابن ترمذی میں۔ قیامت کے دن آیت الکرسی اپنے پڑھنے والوں کو شفاعت کرے گی، یعنی فائدہ دے گی، دنیا میں بھی پڑھنے والوں کی حفاظت کرے گی اور آخرت میں بھی شفاعت کرے گی۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے خزانے میں سے جنات چوری کیا کرتے تھے۔ اس کی شکایت جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا، بسم اللہ اجیب رسول اللہ کہو، جب وہ آئے تو وہ منت سماجت کر کے دوبارہ نہیں آؤں گا کہہ کر جن چلا گیا۔ ایسے ہی پھر دوسری رات تیسری مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے کہ وہ پھر آئے گا۔ تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے لگے۔ تو اس نے کہا، میں تجھے ایک آیت بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تیرے مال کی حفاظت ہوگی، اور اس نے یہی آیت الکرسی بتائی تھی۔ تو پھر جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا کل رات تیرے قیدی کا؟ انہوں نے تمام قصہ سنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے تو وہ خبیث جن، مگر جو آیت الکرسی کے بارے میں کہا وہ سچ فرمایا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ کی کھجوروں کی جب نگرانی پر تھے، وہاں بھی ایسے ہی جنات آ کر چوری کرتے تھے، تو جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، پھر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وہ ان کے بھی مال کی حفاظت ہونے لگی۔ تو جس گھر میں، اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، جس گھر میں جھگڑے، فتنے، فساد، غصے کی حالت میں لوگ رہتے ہیں، یہ شیطانوں کی سرکشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین جنات دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں سے ذاتی نام کون سے ہیں؟ ایک اللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، قیوم تو قائم رہنے والی ذات۔ تو اب ایسے اسماء حسنہ جس چیز میں شامل ہو وہ ضرور ہمارے حق میں قبول ہوتی۔ تو دعاؤں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ دے کے دعا کرنا قبولیت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ساری آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اس میں اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ ضرور قبول ہوتی۔ تو نام نہیں بتائے گئے لیکن سورتوں کے نام بتا دیے گئے، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ ان سب میں سملر جو نام ہے یا حی القیوم ہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے یہ سوچا کہ یہی اسم اعظم ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد، اب آج کے بعد سے ہم کیا کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھیں تاکہ مرنے کے بعد سیدھا ہم جنت میں داخل ہو جا سکیں۔ تو یہ کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت طلب کرنے والے بندے ہیں انہیں کو ہدایت ملتی۔ تو اس آیت میں 10 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو معبود برحق ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلے شرک کے دروازے یہاں بند ہو گئے۔ تو اللہ وہ ہے جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے
جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ وہ ہے جو عظیم ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس کی اطاعت اور محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے، اور جس کی ملکیت میں تمام زمین و آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اگر مالک ہوتا تو اگر کوئی ختمیر جنے کھجور کی گٹلی پہ جو ایک پتلی سی جھلی آتی دیکھے اس کے دھاگے کی طرح، تو اس کو بھی بنانے کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کے اپنی توحید بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہم کو دیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم کسی چیز کے قابل ہی نہیں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی ابتدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی میدان جنگ میں چکر لگایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گرا کر یا حی القیوم کہہ کر دعا میں مصروف رہتے تھے۔ تو جنگ بدر میں بھی یہ بہت سخت وقت تھا نا، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر اسم اعظم کا وسیلہ دے کے دعا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ لوگ اسم اعظم کا ورد کرنا چاہیے۔ اور ایک صحابی کا قصہ ہے جو جیل سے بھاگ سکے تھے۔ یا حیو یا قیوم آیت الکرسی اور سورہ نمل آیت 62 سے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے سیریا کی جیل والے خود بھی بزرگ کو بھاگنے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی، دن رات اس کا در کھلا ہوا ہے، ہماری تمام مخلوق سے کبھی وہ غافل نہیں ہے۔ تو کیا ہے سورہ نمل کی ایک آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دعائیں ہیں نا جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی، وہ پڑھیں گے تو ہمیں دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی آسانی سے نکلنے کے راستے ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے درمیان نور کے پردے ہیں جس کی تجلی ان تمام چیزوں کو جلا دے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے جب سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ 2 بوتلیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں اور 3 دن تک سونے نہ دیں، جو اونگ کی وجہ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آتی تو یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں انسان کو دی جانے کے بعد جیسا اس کا حق ہے ویسی عبادت تو ہم کرتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے ہم پر کہ وہ عذاب نہیں دے رہا، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک، بادشاہ، عظمت والا ہے، پھر ہم اس سے ڈرنا کیوں نہیں چاہیے؟ ہم اس کی عظمت و بزرگی کا دل سے اگر جان لیں تو اس کا واقعی میں دل میں ڈر خوف پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تقوی والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ اور اس میں منزل الذی جو ہے نا، تو اس سے کیا ہے، وہ ہوتا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت کرے۔ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہ شفاعت کر سکتا ہے، لیکن یہ آج کل کے جو مشرک لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ ہماری مسلمان لوگیں بھی اپنے بزرگان دین، اولیاء اللہ، درگاہیں جو بنی ہوئی ہیں مدفون لوگوں کی، اس کو بخشش کا ذریعہ سمجھتے، ان سے امید وابستہ کر لیتے۔ تو قیامت والے دن یہ نہ بزرگان دین ان کی نجات کروا لے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی شفاعت کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تبھی تو کر سکیں گے نا۔ تو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے میں ہی شفاعت نصیب ہو سکتی، ورنہ شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو نیک اور خالص توحید پہ ہوں گے اسی کو قبول فرمائے گا۔ اگر اعمال پہاڑ کے برابر بھی آپ لے کے جائیں گے نیک اعمال، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، کسی اور کو منت پوری کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھیں گے، تو پھر یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں ضائع کر دے گا۔ یہ یعنی قیامت کے دن پیغمبروں کو بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے کی۔ تو ان چھوٹے سے بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کی کیا اور یہ بتوں کی کیا حیثیت ہے سوچئے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نجومی کاہنوں کے پاس پوچھتے پھرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دلوں میں جو ہمارے وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اس سے پناہ مانگنے کے لیے بھی ہمیں طاؤس، تسمیہ، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا تو اللہ تعالیٰ ہماری نصیبوں کو بھی لکھنے والا ہے، نصیبوں کو بدلنے والا بھی ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ ذرہ ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو کیا انسان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے؟ آپ مانگ کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر کسی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت اگر آپ کو نہ بھی ملے تو دعا آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گی۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وقت مقرر کر چکا، اسی وقت ہمیں ملنا ہے، تو ہمیں صبر سے شکر سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ عظیم رب ہے، اس کے سامنے ہمیں ہمیشہ جھکنا چاہیے، اور اس کا حق ہم ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے پہلے تو، اور اللہ تعالیٰ کے علم کو احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ذرہ برابر علم جو دنیا والوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی کو حاصل کرنے پر ہم اپنے آپ کو بڑا سے بڑا عالم دین سمجھ لینے لگتے، لیکن جتنے بھی بڑے سے بڑے عالم دین ہیں، سائنسدان ہیں، جو بھی دنیا کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قلیل ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو ہمیں ہمیشہ غرور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے علم سے نوازے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور وسیع کرسی کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کے قدم کی جگہ جو وسیع ہے، تمام کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ 7 زمین 7 آسمان ملا کر بھی کرسی کے مقابلے میں پھیلا دیے تو کرسی کے مقابلے میں صرف 1 رنگ، یعنی انگلی کی جو رنگ ہوتی نا، اتنی حیثیت رکھتی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہے نا، وہ میجر جو ہے نا، وہ 4 ہے، ان کے درمیان 70 حجاب نور کے ہے، اور 70 حجاب اٹھا دیے جائے تو یہ سارے جل کر خاک ہو جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا کھول کھول کے یہاں پر بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، یہ اس کی اپنی رحمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا کرم ہے کہ بندوں کو پیدا بھی کیا، اللہ تعالیٰ کو جنت میں جانے کے راستے بھی بتا دیے اور توبہ کے موقع بھی دیے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر انسان سے غلطی ہوتے جا رہی تو اس پر توبہ استغفار کثرت سے فوراً کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ آیت 256 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، مگر اسلام لانے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے واضح کر دیا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی غلط چیز اختیار کر لیتا اور اللہ کی توحید کا انکار کرتا تو اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے تو آخرت میں کامیابی اور دنیا کی زندگی میں ہدایت حاصل کریں گے تو یہ جنت ہمیں حاصل ہو سکتی۔ 257 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے اس میں، وہ رب اپنی خاص شفقت سے ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی طرف، نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بنائے۔ آیت 258 کو دیکھیں، اس آیت میں بادشاہ نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا تھا؟ میں بھی جس کو چاہے زندہ کر رکھوں، جس کو چاہے مار دوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو لا کر ایک کا قتل کرا اور دوسرے کو رہائی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث نہیں کی اور کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم اگر خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، جس پر نمرود بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ یعنی حکمت دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اگر ایسے بے وقوف سے اگر ہم بحث تکرار کریں گے، اکثر خاندانوں میں بھی ہوتے، دوست احباب میں بھی ہوتے، تو ان سے آپ بحث تکرار کرتے جاؤ، وہ اپنی مانتے ہی نہیں، اور وہ بحث ایسی کرتے کہ گھنٹوں ضائع ہو جاتے۔ تو یہاں پر کتنی اچھی دلیل انہوں نے دی، میرا رب تو وہ ہے مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، اگر تم بھی خدا ہو تو مغرب سے نکال کر بتا دو۔ تو جو چیز ناممکن ہے کسی انسان کے لیے، وہ کیسے نمرود کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ اگر وہ جان لینے کے بعد دل سے تو ایمان لایا ہوگا، دل میں تو یقین تھا ہوگا کہ کوئی اللہ ہے، لیکن اس نے غرور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور کفر کر کے کافروں میں شمار ہو گیا۔ اس آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستی بیت المقدس کی تھی۔ ظالم بادشاہ کون تھا؟ بخت نصر۔ اس نے اس کو اجاڑ دیا تھا، یہاں کے رہنے والوں کو اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیفیں دے کے نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بزرگ کا اس بستی پر گزر ہوا تو ٹھہر کر سوچنے لگے، بھلا ایسا یعنی آباد شہر جو پر رونق تھا اس طرح اجڑ گیا، اب یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا؟ تو غم کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمائی اور یہ اسی حالت میں رہے، اور وہاں 70 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہو گیا۔ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا جو ہو گیا، وہاں کی آبادی بڑھ گئی۔ تو پھر 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ جو صحابی جو بزرگ کہہ رہے تھے نا کہ بستی اجڑنے کے بعد کیسے آباد ہو سکے گی دوبارہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کی؟ آنکھیں، روح آنکھوں میں ڈالی تاکہ وہ
خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لے. اور پھر جب فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھا گیا تم کتنی دیر مردہ رہے, وہ کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ, کیونکہ جس وقت ان کو موت آئی تھی وہ صبح تھی اور زندہ کیے وقت شام کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال تم زندہ رہے. یعنی انسان 100 سال بھی اس حالت میں رہ کے یہی سمجھا کہ کچھ دن کا حصہ یا 1 دن. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم 1 دن نہیں بلکہ تم 100 سال مردہ رہے. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو 100 سال بعد بھی خراب نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کون سے پھل تھے؟ انگور, انجیر, شیرہ وغیرہ. اور یہ چیزیں اکثر دیکھیں آپ گھروں میں بھی رکھو, انگور سوکھنے کے بعد کشمش بن جاتا, منقع بن جاتا, لیکن خراب نہیں ہوتا. انجیر بھی سوکھ جاتی لیکن خراب نہیں ہوتی. تو شیرہ جو شکر کا شہد کا بنایا جاتا وہ اس میں بھی فنگس وغیرہ نہیں آتا. تو اپنے گدھے کو دیکھ. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے گدھے کو دیکھ جس کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو اسے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرماتا ہے؟ جو بکھری ہوئی بوسیدہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ جڑنے لگ گئی. تو پھر ڈھانچے پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت آ گیا, رگیں بن گئی, پٹھے کھال سب اللہ تعالیٰ نے پہنا دی اسے. تو پھر فرشتے نے اس کے نتھنے یعنی ناک میں پھونک مار دی. اللہ کے حکم سے وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا. تو جب یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا علم تو مجھے پہلے ہی سے تھا, لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم الیقین والا ہو گیا. علم کے بھی درجات ہیں میں بتائی تھی نا. تو یقین کے ساتھ جو علم ہوتا وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی ہوتا. تو حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عزیر علیہ السلام اور کھانے کو 100 سال تک خراب ہونے میں نہیں دیا گیا اور گدھے کو بوسیدہ کر دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے, جس کو چاہے موت دے سکتا ہے, جس کو چاہے خراب کر سکتا ہے, جس کی چاہے حفاظت کر سکتا ہے. تو تورات کو حضرت عزیر علیہ السلام نے حافظ ہونے کی وجہ سے دوبارہ لوگوں کو سکھایا اور اس کو لکھایا تھا, جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لغو کرنے والے بات نہیں ہے. یعنی لغو کرنے والے لگے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, نعوذ باللہ. اسی طرح 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا, اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے اللہ کی ذات پر, مگر دل کی تسلی کے لیے تاکہ دل کو تسکین ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے اپنے ساتھ لو, ان کو اپنے ساتھ رکھ کے کچھ دن کے لیے مانوس کر لو, پھر ان کے ٹکڑے کرو, پھر ہر پہاڑ پر مکس کرنے کے بعد ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو, پھر انہیں پکارو, تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں زندہ کرنے کا, موت کے بعد زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے, جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے دلی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا, تاکہ انہیں علم الیقین یعنی عین الیقین حاصل ہو جائے. آنکھوں سے جو دیکھا ہوا علم رہتا نا وہ زیادہ چشمدید گواہ کی زیادہ حیثیت رکھتی نا, اسی طریقے سے انہوں نے بھی چاہا تھا. پھر مانوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جانور کو آپ پال لو, اس کا نام رکھ لو, کچھ دن اس کو وہ نام سے پکارنے لگو. آپ چاہے کہیں بھی چلے جاؤ, 100 اگر جانور بھی رکھ دو, آپ جو نام سے پکاریں گے وہی جانور آپ کے قریب آئیں گا. تو اسی لیے تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی اور جانور زندہ ہو کے آئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کرنے کا حکم دیا تھا. اور پھر ٹکڑے اپنے ہاتھ سے کرنے کے بعد, وہ بھی مکس کرنے کے بعد, پہاڑوں پہ ڈیفرنٹ پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد, نام لے کے پکارتے ہی واپس آنا, جانوروں کا ٹکڑا ایک اپنا سر آ کے لگ جانا, اپنے جسم کے ٹکڑے لگ جانا, یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. تو جس کو دیکھنے کے بعد تسلی مل گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور دل میں جب انسان کی شیطانی وسوسے آ جاتے نا, تو کبھی بھی ہم اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے, کیونکہ وہ تو نبی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور ان کی تسلی ہو گئی. لیکن ہم مومنوں کے لیے تسلی کہاں ہے؟ اللہ کی قرآن کی تعلیمات پر اور حدیث پر. جب ہمارا ایمان ہوگا تبھی ہمارے کو تسلی ہو جائیں گے. شیطان تو ہر وقت وسوسے ڈالنے پر موجود ہے ہمارے ساتھ, ہمارے نفس کے ساتھ. جیسا خون میں رگوں میں جیسا خون دوڑاتا نا, اسی طریقے سے شیطان بھی گردش کرتا. جب بھی ہمیں غفلت میں پاتا وہ ہمیں بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا. دراصل اس آیت میں ہم مومنوں کو تسلی ملتی ہے اس میں کہ ایماندار کے دل میں اگر کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہو بھی جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے گناہگار بندو, میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا. جو دل سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. 261 کی تفسیر دیکھیں, جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے.
تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر چاہے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا دیا ہوا مال ہے. ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو کیا بتایا ذرا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دینے کے بعد احسان جتانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کر سکیں. اگر ہم احسان جتانے سے کیا ہوتا، جس کی ہم مدد کریں ان کی اظہار آسانی ہوتی، اور اس اجر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دیتا. تو نا امیدی، خوف، اداسی، جب بھی ایسی حالت ہو گئی تو اللہ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، تو اللہ کے پاس ضرور اس کا اجر ہم پائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی اخلاص کے ساتھ ہم نیت کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر و ثواب دے گا. اور اللہ تعالیٰ چاہا تو اس میں کروڑوں درجہ بڑھا کر بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے. وہ دلوں کو اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے نا. تو جب ہمارے پاس اللہ کا حکم آ گیا صدقہ خیرات کرنے کا، تو اس کی رضا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ شہرت کے لیے. تو صدقہ، خیرات، جہاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں انسان کو ہمیشہ وہاں پر مال بھی لگانا پڑتا، وقت بھی لگانا پڑتا، جانے بھی لگانا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کے لیے ترغیب دلا رہی، جو کچھ آپ کریں گے دنیا میں یہ اللہ کی امانت ہی ہے نا. ہمارے پاس جان ہو یا مال ہو، پیسہ ہو، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس کی راہ میں، اس کے راستے میں، دین پھیلانے میں لگائیں گے تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رکھی ہے. اور اگر ہم کسی کو زبان سے تکلیف دیتے بھی جا رہے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے جا رہے ہیں، تو پھر ایسی مدد فائدہ مند نہیں ہے. کسی غریب محتاج کی عزت نفس ہوتی نا، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے ہم کلام نہیں ہوگا. وہ کون ہے؟ اس میں سے ایک احسان جتانے والا، اور دوسرا ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا تہبند لٹکانے والا مرد، کیونکہ مردوں کو ٹخنا چھپانے کا نہیں ہے، دکھانے کا ہے. عورتوں کو ٹخنا چھپانا ہے. نمبر 3، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر، دھوکہ دے کر بیچنے والا. تو ان تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان سے کلام کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. 263 دیکھیں، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار آسانی ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے. اچھی بات زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرنا، خطاوار کو معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری کی جائے. لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے تکلیف دینا، یا بار بار مانگنے آ جاتے کہنا، یا سائل کو جھڑکی دے کے بڑھانا، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے. سائل سے نرمی سے بات کرنے کی یہاں پر تاکید ہے. اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے تو دے دیں، ورنہ نرمی سے معاف کرنے کہہ دیں. ایک دوسرے سے پیار، محبت، شفقت سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے صدقے مسکرا کر دیکھنا، اور محبت سے، شفقت سے، پیار سے ان کو کوئی دین کی بات سکھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو بیمار کو تسلی دے دینا، کوئی ہمارے ساتھ اگر برائی بھی کر رہا تو اس کو معاف کر دینا، اور بھلائی کرنا اس کے ساتھ، کیونکہ ہم بندوں کو اگر معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف کرے گا. تو کسی کی خدمت کرنا، کسی بیمار کو دوائی لا کے دے دینا، کسی معذور کو، اندھے نابینا کو روڈ کراس کروا دینا، کسی کو لفٹ دے دینا، یہ ساری چیزیں صدقہ میں شمار ہے. اگر آپ وہی راستے پہ جا رہے ہیں کسی کو لفٹ کروا دے تو وہ بھی ثواب ہے آپ کے لیے، صدقہ میں شمار ہوگا. تو آیت 264 کو دیکھتے ہیں ابھی. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو. جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ ہی اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، تو اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو جو اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ کا کافر ان کی قوم کو سیدھی راہ سے محروم کر دیتا ہے. تو اس تفسیر میں کیا ہے، ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور زیادہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ صدقہ خیرات دے کر لوگ اکثر احسان جتا کر لوگوں کو تانے دے کر تکلیف دیتے ہیں. تو وہ چیزیں کر کے اپنا اعمال، اپنا صدقہ ضائع نہ کرو، یہ تاکید کی جا رہی ہے. تو ایسا کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، شوبھا نہیں دیتا. کتنی اچھی مثال اس میں دی گئی. اگر سمجھیے ایک پہاڑ کے اوپر آپ تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس میں اگر کچھ دانہ ڈالیں گے اور سوچیں گے کہ اس سے کچھ پھل اگل آئیں گے، یہ بیوقوفی ہے نا. ایک تیز ہوا آ جائے یا پانی آ جائے تو بہہ کے نکل جاتا. تو زمین کے اندر جیسا ہم ایک بیج کو بونے سے وہ درخت بنتا، یعنی پودا، درخت، پھر اس کو پھل دینے کے قابل بنتا. یہ کب ہوتا؟ جب زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا. تو ہمارے بھی صدقے اتنے پوشیدے رہیں گے تو قیامت والے دن اس طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے. کتنی اچھی مثال دی گئی نا یہاں پر.
اگر کوئی بیج بونا چاہتا تو وہ زمین کے اندر بوئے، نہ کہ پہاڑ کے اوپر. تو یہ دکھا کے جو صدقہ کرتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر بیج بونے کی مثال ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کیا آپ نے صدقہ کیا. تو یہ ایسا صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. اور 265 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں خرچ کرتے، دل سے، خوشی سے، اور یقین رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، تو ویسا اس باغ جیسا ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا کر کے دے. تو اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو فوار یعنی تھوڑی سی بارش بھی کافی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام نیتوں کے مطابق دیکھ رہا ہے اور اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو جو بھی کام ہمیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اگر نہیں منصود ہے، دکھاوا ریا کری ہے، تو آپ چاہے کچھ بھی کر لو وہ سب ضائع ہونے والا ہے. اور صدقہ دے کر ہم کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم ان کے احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صدقات کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیتے، اپنے نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے. اگر وہ لوگ صدقہ اگر ہمارا نہیں لیتے تو آپ کو یہ اجر کہاں سے ملتا تھا؟ سوچئے. تو خیرات لینے والے ہم پر احسان کر رہے ہیں، خیرات صدقہ دے کے ہم ان پر کسی طرح کا احسان نہیں کر رہے. یہ بات یاد رکھیں گے تو غرور تکبر کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ 266 میں بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہو، اور اس شخص کا بڑھاپا آ جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور اچانک باغ کو کیڑا لگ جائے، ساتھ میں آگ بھی ہو، تو پس وہ باغ جل جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ انسان اس میں غور و تدبر کرے. تو کیا بتایا گیا اس میں؟ ایک جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، یعنی نیکیاں کرنا آخرت کے لیے ہے نا، تو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا مگر اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو اس کی نیکیاں خالی یعنی بدلے میں کیا رہیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی. تو خالی ہاتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. تو ریاکاری کے نقصانات سے بچنے کے لیے مزید مثالیں دے کر ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. تو ایک شخص کا باغ ہو اور پھلوں سے بھرا ہوا ہو اور اس سے پوری امید ہے کہ یہ میرے بچوں کے لیے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن وہ ایسا ہوتا کہ اچانک اس میں کیڑ لگ جاتا، تو اب اس آگ بھی لگ جاتی ساتھ میں. تو نہ وہ خود بڑھاپے میں اس باغ سے فائدہ اٹھا سکتا، نہ اس کے بچے اس کے سہارا بن سکتے، نہ ہی بچوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا. تو یہی حال قیامت والے دن ریاکاری کرنے والوں کا، ریاکاری کر کے جو نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں ان کا حال ہونے والا ہے. تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تو تب ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو قیامت والے دن ہمیں نیکیوں کی سخت ضرورت ہوتی نا، تو وہاں دوبارہ اعمال کرنے کی مہلت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے ہم جو کچھ نیکیاں یہاں پر کر رہے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کی غیبت سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، غرور تکبر سے بچیں، تبھی ہمارے نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ بن سکتی. تو شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ بندے نیکیاں کرے بھی لیے تو اس کو اجر سے محروم کرنے کے لیے. تو اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں غرور تکبر میں مبتلا کر دے، یا پھر زبان درازی کر دے، یا پھر اکڑ دکھا دے، یا پھر ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا چھوڑ دے. یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قیامت کے دن تک قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہونا نصیب فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن کی حسرت سے بچ سکے اور اللہ کو راضی کر کے اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو سکے. آیت 267 میں، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو. ان میں سے بری چیزوں کا خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. یہاں پر قبولیت صدقہ کی شرائط بیان کی گئی ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہونا چاہیے، چاہے وہ کاروبار ہو، فصل ہو، باغات کی پیداوار ہو. خبیث چیزیں یعنی حرام کمائی سے کمایا ہوا مال یا بیکار ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے. جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ردی چیزیں نہ دیا کرو. اگر دینا ہے تو اچھی چیزیں دو، ورنہ نہ دو. آج جو بادشاہ ہے وہ کل فقیر ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے ہم اللہ کے سوائے کسی کے محتاج بنے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے صدقوں کو
یعنی ہمارے لیے ذریعہ بنایا نا بخشش کا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے صدقے کا. تو ہمارے نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں کام آئے، اسی لیے صدقے دے کے دوسروں کی مدد بھی ہو جاتی، اور ان کی دعاؤں سے ہمارے دنیا کے معاملات بھی آسان ہو سکتے، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جو مال ہمیں دیا وہ کسی مفلس محتاج کو بھی دے سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو آپ کے صدقہ خیرات کون لیتا تھا بتائیے؟ تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ غریب لوگ بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں. صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ بیماریوں کا کفارہ بن سکتا ہے، دوزخ کی آگ سے ڈھال بن سکتا ہے. تو جب مرنے کے بعد انسان کو صدقے کے فائدے پتہ ہوں گے نا، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا، ہم کچھ صدقہ خیرات کر کے آتے. تو جو دنیا میں بخیلی کرتے صدقہ خیرات کرنے کے والے آخرت کے دن حسرت کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے، ہم کریں یا نہ کریں اس کی کائنات میں ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے ویسی حمد و ثنا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیں رزق میں جو برکتیں دے رہا، کشادگی دے رہا، مال، گھر، اولاد، جائیداد جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فضل سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان کا حق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو حق سے زیادہ عطا کرتا، تو اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. دنیا میں 10 ہے، آخرت میں 70 ملے گا، اور زیادہ بھی دے سکتا نا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہوگا. آیت 268 میں شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. تو شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا نا، اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور بولتا ہے کہ اگر تم خرچ کر دیں گے تو تمہارے کو کل کو ضرورت ہے، تمہارے بچے مفلس ہو جائیں گے، کل کو تم بیمار پڑ گئے تو تمہارے کو پیسے کی ضرورت ہے، تم اتنا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ جو خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس وقت ہم کو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حدیثوں میں بہت ساری دعائیں ہیں نا وہ. اور پھر شیطان اکثر ہمیں بے حیائی سکھاتا اور گناہ کے کاموں کی طرف ہمیں راغب کرتا. اور کپڑوں کا دیکھنا نا، آج کل کپڑے پہن کے بھی اکثر ننگے ہو جاتے، ایسے چست پہنتے جس سے باڈی کے تمام اعضاء نظر آتے، تو جس سے لوگوں کو کیا کرتا، شیطان ہماری طرف اٹریکٹ کرتا. تو ہماری نظروں میں اس ایسی چیزوں کو کیا کرتا، سنوار کے سجا کے خوبصورت کر کے پیش کرتا. تو اس کی یعنی یہ جو چالیں ہیں نا، وہ ہر دن ہر وقت لگی ہوئی ہے. اس کی خفیہ چالوں سے انسان کیا ہوتا، نفس کے بہکاوے میں آ کر بے حیائی کے کام، گناہ کے کام کرنا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمارا حق نہ ہونے کے باوجود ہمیں حق سے زیادہ دیتا، تو اس کے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے. صدقہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بجھاتا ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ دو چیزیں بھی اگر انسان یاد رکھیں گے نا، تو اس کے لیے صدقہ کرنا آسان ہو جائے گا. آیت 269 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے چاہے سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، جسے چاہے ساری بھلائیاں دے دیتا ہے. تو نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے. اب حکمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن میں بعض چیزیں ناسخ ہے، کچھ بعض چیزیں منسوخ ہے. تو اس کا بھی علم سب کو نہیں ہوتا. جس کے پاس عقل و فہم ہے، دین کی سمجھ ہے، صحیح وقت پر جو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. مال کو کہاں پر خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا، یہ بھی حکمت ہے. اور وقت یا کسی بات کا جواب دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ حکمت کا مل جانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما سکتا ہے، یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ عقل مند لوگ بھی دنیا میں رکھا اور بے وقوف لوگ بھی. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں غور و تدبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہمارے اطراف ہے اس میں بھی غور و تدبر کرے اور اللہ سے ڈرے. حدیث مبارکہ ہے، 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی کسی کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں ہے نا، لیکن 2 شخص پر رشک کیا جا سکتا. ایک نمبر 1 کیا ہے؟ جس کو مال دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ خرچ کرتا دن رات. اور ایک اللہ تعالیٰ نے جسے حکمت دی ہے، جسے وہ صحیح فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یعنی جو علم دین حاصل کرے اور حکمت سے کام لے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہم رشک کر سکتے. کاش ہم بھی ایسا کر سکے. ٹھیک ہے، مال میں دولت میں ہم حسد کرتے، لیکن اس چیز میں رشک کرنے کا ہمیں اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا نا، انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو محبوب کرنا چاہتا، ان کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی حکمت عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے. آمین یا رب.
اور یہ نبوت بھی یہاں پر حکمت میں شمار کی گئی. تو بعض جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چنتا ہے نبوت کے لیے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو بعض لوگ دنیا کے علم کے ماہر ہوتے ہیں لیکن انہیں آخرت کے علم کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا. وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ اندھے بہرے گونگے بے وقوف لوگ ہیں. تو بعض لوگ دنیاوی علم میں کمزور ہے لیکن شرعی علم میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے. 270 میں دیکھیں، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ دوبارہ یہاں پر پھر سے خرچ کرنے کی تاکید کی، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. اپنے لیے تو کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں، غریبوں مسکینوں میں خیر خیرات کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ نظر، یعنی کوئی بھی اگر نظر جیسے نماز کی، روزے کی طرح ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یعنی حرام نظر نہیں، بلکہ جو روزے رکھنے کی نظر مان لیتے، صدقہ خیرات کرنے کی نظر مان لیتے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر اگر مانے تو وہ شرک ہے. اگر ویسی لا علمی میں اگر نظر منت کر چکے تو اس کو ہم توڑ سکتے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو نظر مانی گئی اس کو پورا کرنا چاہیے. یعنی ہمیں جو بھی مشکل مصیبت بیماری آتی ہے، جب منتیں مانتے تو ہمیں نماز نفل پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی منت مانگنی چاہیے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ پہلے نیک کام کریں، اس کے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کریں. تو کام ہونے کے بعد یہ نظر پوری کرنے کے بجائے اس سے پہلے کوئی نیکی کے کام کر کے ہم اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. اس سورہ کہف میں بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور آیت 271 میں اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے. یہ کس لیے کہا؟ پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ صدقہ والا ہے. اگر کسی کو آپ ترغیب دلانے کے لیے، کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کو ترغیب دلانے کے لیے اگر آپ دکھا کے فرض زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن ریاکاری تکبر دل میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو اس میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے بتایا گیا. اور نیت اچھی ہو، لوگوں کو ترغیب دلانا ہے تو ظاہری طور پر بھی کر سکتے. اور کوئی اگر نفلی صدقہ دے رہے تو وہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں. حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص ہوگا جو اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرے گا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخصوں کو قیامت کے دن جب کسی قسم کا سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سایہ میں جگہ دے گا. وہ نمبر 1 کیا ہے؟ عادل بادشاہ. نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور شریعت کی فرمانبرداری میں گزارے. نمبر 3 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے. نمبر 4 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہے. نمبر 5 وہ شخص جو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے روئے. نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے مگر وہ کہہ دے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. نمبر 7 وہ شخص اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. الحمدللہ. آیت 272 کو دیکھیں، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب میں خرچ کرنا چاہیے. جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اب تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. غیر مسلم رشتہ دار بھی ہے، اگر پڑوسی بھی ہے، دوست وغیرہ بھی ہے تو ان کو بھی صدقہ خیرات دے سکتے، لیکن فرض زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے. ایک تو یہ پڑوسی کی وجہ سے صلہ رحمی ہوگا، اور دوسرا ان پر خرچ کرنے سے ہو سکتا ہے ان کے دل نرم ہو سکتے اور اسلام کی طرف آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر پورا دے گا. ہو سکتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے غیر مسلم کے دل میں ایمان آ جائے تو وہ بھی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بدکار مشرک ہے، یہ دیکھنے کے بجائے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حقیقی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اگر آپ کی صدقہ خیرات کرنے سے وہ کسی برائی سے رک جائے، کوئی چوری کرنے سے رک جائے،
اور کوئی یعنی مجبوراً کسی مالی ضرورت کے مطابق اگر پریشان حال علاج کروانا ہے، وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو گیا، اگر آپ صدقہ خیرات اس کو کر دیں گے تو شاید ہو سکتا وہ چوری کرنے کے گناہ سے بچ جاتا نا. اسی لیے آیت 273 میں دیکھیں، صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی ظاہری حالات دیکھ کر سمجھتے کہ ان کو مالدار سمجھتے، کیونکہ وہ زبان سے سوال نہیں کرتے نا، جیسا فقیرن چمٹ کے سوال کرتے ویسا نہیں کرتے. تو یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرنے سے لوگ سمجھتے کہ ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے تو حالات اچھے ہیں. لیکن جیسے کہ دین کی خدمت کرنے والے عالم، حافظ، یہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے کسی کے آگے، مگر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ان کی زندگی کے خرچے آسانی کے ساتھ پورے ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو. یہ آیت مہاجرین کے بارے میں ہے جو اللہ کے راستے میں ہر چیز، مال، پیسہ، گھر، جائیداد سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی بعض ایسے طالب علم ہیں جو دین کا علم حاصل کرنا تو چاہتے لیکن ان کے پاس سفر کے لیے اخراجات نہیں ہوتے، آنے جانے کے، کھانے پینے کے، رہنے کے، کتابوں کے اخراجات نہیں ہوتے. ویسے طلباء کے لیے بھی ہم صدقہ خیرات کی نیت سے دے سکتے. اور مسکین وہ ہے جو ضرورت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس کو اور خودداری کو تکلیف پہنچاتا نا، یہ اس کے خلاف ہوتا. تو مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ کے لیے، ایک نوالے کے لیے، ایک دو کھجوروں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے گھر گھر جا کے جیسے پروفیشنل فقیر مانگا کرتے نا، ویسا نہیں کرتے. تو بغیر ضرورت جو لوگوں سے سوال کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چہرے پر زخم ہوں گے، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. تو دین کی خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ کمائی کے لیے نوکری نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر ہمیں صدقہ خیرات دینا چاہیے، اور تاکہ ہمیں خوف و غم سے نجات مل جائے. آج کی آیتوں میں ہمیں عمل کی کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم ان کو ضرورت مند ہے نہیں ہے دیکھ کے خرچ کرنا چاہیے. اور جو پیشہ وارانہ فقیر ہے ان لوگوں کو دینے سے احتیاط کریں، کیونکہ وہ پروفیشنل ہے. ان کے پاس آپ دیکھیں کوئی اگر فقیر مر جاتا تو ان کے پاس لاکھوں روپے نکلتے اور وہ سود پہ بھی لوگوں کو دیا کرتے. تو ویسے لوگوں کو دینے سے بہتر ہے جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی تعلیمی اخراجات ان کے ماں باپ پورے نہیں کر سکتے، یتیم ہیں، بیوہ ہے، ان کے بچوں کی دوائیں ہیں، کتابوں کا انتظام کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے. الحمدللہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس کو سمجھنے اور اپنے زندگیوں میں اپلائی کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.